بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے محل کے اندر ایک شاہی قاضی رہتا تھا جو کہ 40 سال کی عمر کا تھا۔ اس کو قاضی کے عہدے پر تعینات ہوئے تقریباً 15 سال ہو چکے تھے، اور قاضی صاحب نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا مقدمے کا فیصلہ نہیں کیا جو انصاف کے اصولوں کے خلاف ہو۔ اس قاضی کے بارے میں مشہور تھا کہ جب وہ قاضی کسی بھی مقدمے کا فیصلہ کر دیتا تو اس کے فیصلے پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی زندگی میں کبھی بھی سوال نہیں اٹھایا تھا، حتیٰ کہ کوئی بھی بڑا قاضی محی الدین کے فیصلے پر انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، کیونکہ قاضی محی الدین ہمیشہ انصاف کے اصولوں اور اسلام کی شرعی حکم کے مطابق ہر مقدمے کا فیصلہ کرتا، اور اس کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا مقدمہ نہیں گزرا جو غلط ثابت ہوا ہو۔ وقت گزرنے لگا۔ ایک دن قاضی محی الدین کسی مہم سے لوٹے اور آ کر دربار کے اندر خاموشی سے بیٹھ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہوئے، کیونکہ اس سے پہلے جب بھی قاضی محی الدین باہر سے محل کے اندر لوٹتے تو جیسے ہی وہ دربار کے اندر قدم رکھتے تو دربار کے اندر سناٹا ختم ہو جاتا، درباریوں کے چہرے پر رونق آ جاتی، ہر چہرے پر مسکراہٹ نظر آتی، کیونکہ قاضی محی الدین کی باتوں میں بلا کا اثر تھا کہ جب بھی وہ کوئی بات کرتے لوگوں کے چہروں پر رونق آ جاتی۔ لیکن اس دن تھوڑا سا عجیب ہوا، اور قاضی محی الدین آ کر خاموشی سے نشست پر بیٹھ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، قاضی صاحب کیا ہوا؟ آج سے پہلے آپ کے چہرے پر میں نے کبھی بھی پریشانی کے آثار نہیں دیکھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں بڑے مشکلات دیکھے، خوشیاں بھی دیکھیں، عروج بھی دیکھا، زوال بھی دیکھا، لیکن آپ نے اپنی پریشانی کبھی چہرے پر عیا نہیں ہونے دی۔ آخر آج ایسا کیا ہوا ہے جس نے آپ کو اتنا پریشان کر دیا؟ تو قاضی محی الدین نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتایا، حضور، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں توسک قلعے کے حاکم کے بیٹے کا مقدمہ سننے کے لیے توسک قلعے کے اندر گیا تھا۔ میرے ساتھ چند سپاہی تھے، 2 میرے قریبی ساتھی تھے، اور جب ہم اس قلعے کے اندر پہنچے، عدالت لگی، میں نے مقدمہ سنا، اس کے بعد مقدمے کا فیصلہ کیا، اور جب ہم قلعے سے روانہ ہونے لگے تو مجھے میرے ایک سپاہی نے بتایا کہ قاضی صاحب، یہاں سے تھوڑا سا فاصلے پر ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، اور اس قصبے کے اندر ایک بڑھیا رہتی ہے، اور اس بڑھیا کے بس یہی خواہش ہے کہ وہ ایک بار آپ کو دیکھنا چاہتی ہے۔ حضور، آپ نے ایک دفعہ اس کا مقدمہ سنا اور اس کے ساتھ انصاف کیا، وہ اس وقت سے لے کر آپ کو دعائیں دیتی ہے اور آپ سے ایک بار ملنا چاہتی ہے۔ حضور، جب میں نے سنا تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے اپنے سپاہی کو کہا کہ تم مجھے اس بڑھیا کے پاس لے چلو۔ حضور، سپاہی مجھے ایک قصبے کے اندر لے گئے۔ جب قصبے کے لوگوں نے قاضی محی الدین کو دیکھا تو ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے چھوٹے سے قصبے کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی کا شاہی قاضی کیسے تشریف لے آیا۔ قصبے کے لوگوں نے ہمارا خوب استقبال کیا، اور اس کے بعد ہم اس بڑھیا کی جھونپڑی پر پہنچے۔ جب بڑھیا کو اس بات کی خبر ہوئی کہ قاضی محی الدین اس کے دروازے پر آ گیا ہے تو 70 سالہ بڑھیا کے اندر اچانک سے ایسی طاقت آ گئی کہ ایسے لگ رہا تھا کہ اس کے اندر ہی اندر طاقت کا سمندر سما گیا ہے۔ وہ فوراً آ کر میرے سامنے گر گئی اور کہا، قاضی صاحب، اب میں اگر موت کو بھی گلے لگا لوں تو مجھے کوئی فکر نہیں، میں مرنے سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، اور اب آپ کو دیکھ لیا، اب مجھے موت بھی آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ حضور، میں نے اس بڑھیا عورت کو اٹھایا، اس کو جا کر بستر پر بٹھایا اور کہا کہ آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں، انصاف کرنا میرا فرض ہے، اور اگر میں اپنا فرض پورا نہ کروں تو قیامت کے دن میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا۔ حضور، ہم نے بڑھیا کے پاس چند لمحے گزارے، اور اس کے بعد سپاہیوں نے مجھے بتایا کہ حضور، یہاں سے ایک مختصر سا راستہ نکلتا ہے جو سیدھا محل کی طرف جاتا ہے، لہٰذا ہم اسی راستے سے محل کی طرف واپس روانہ ہوں گے۔ لہٰذا ہم اسی راستے پر روانہ ہو گئے تو چلتے چلتے ہمارا گزر ایک بازار سے ہوا۔ حضور، وہ بازار تھوڑا سا چھوٹا تھا لیکن بڑا ہی خوبصورت تھا۔ اس جیسا بازار میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ بازار نہیں، کوئی خوبصورت وادی ہے۔ اس کے اندر بڑا ہی سکون تھا۔
हुजूर, मैंने अपने घोड़े की रफ्तार आहिस्ता कर दी और मैं इस बाजार को देखकर बड़ा खुश हो रहा था। तो इतने में मैंने देखा कि एक 22 साला नौजवान जो कि लोहार का काम कर रहा था, वो एक खंजर तैयार कर रहा था। अचानक मेरी नज़र इस पर पड़ी। देखा कि एक खंजर बनाए हुए गरम लोहा इसके हाथ से गिरा और दोबारा दहकते हुए कोलों के अंदर चला गया। हुजूर, मेरी हैरत की इंतहा इस वक्त न रही जब मैंने देखा कि इस नौजवान ने बगैर किसी औजार के सहारे इस दहकते हुए कोलों से वो दहकता हुआ लोहा निकाला और दोबारा से खंजर तैयार करने लगा। मैं बड़ा हैरान हुआ और मैंने अपने सिपाही से पूछा, ये नौजवान कौन है, कहाँ रहता है और आखिर इसके अंदर ऐसी क्या खासियत है कि इसने दहकते हुए कोलों से लोहा निकाल लिया लेकिन आग ने इस पर कुछ असर नहीं किया। तो इतने में बाजार के एक ताजिर ने बताया, काजी साहब, ये बड़ा ही अजीब व गरीब इंसान है। इसको यहाँ बाजार में काम करते हुए चंद साल गुजर गए और आज तक किसी की समझ में नहीं आया कि आखिर इसके अंदर ऐसी कौन सी ताकत है कि इस पर आग असर नहीं करती। लेकिन हुजूर, इसकी महारत देखें कि इसके बनाए गए खंजर और तलवारें बड़े बड़े जंगजू इस्तेमाल करते हैं। हुजूर, इसके पास इतना वक्त नहीं होता कि ये इतनी तलवारें बना सके। हमने बड़े बड़े जंगजुओं को इसकी तलवार इस्तेमाल करते हुए देखा। हुजूर, इसके हाथ के अंदर कोई ऐसी महारत है कि इसका बनाया हुआ हर हथियार शाही हथियार लगता है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि आखिर एक नौजवान के अंदर इतनी महारत कहाँ से आ गई। सुल्तान मुअज़्ज़म, सीधा मैं इस नौजवान के पास गया। मैंने सलाम किया। इस नौजवान ने मेरे सलाम का जवाब दिया और इसके बाद अपने काम में मशगूल हो गया। हुजूर, मेरी हैरत की इंतहा रही कि वक्त का शाही काजी लोहार की दुकान के पास खड़ा है, लेकिन इस नौजवान ने हैरत का इज़हार बिल्कुल न किया। बस मेरे सलाम का जवाब देने के बाद अपने काम में मशगूल हो गया। मुझे बड़ी हैरत हुई क्योंकि इससे पहले मैं जहाँ भी गया लोगों ने मेरा बड़ा इस्तकबाल किया। बाजार के सारे ताजिर मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े थे, लेकिन वो नौजवान बस काम में मशगूल था। मैंने इस नौजवान को कहा, ए नौजवान, मैंने तुम्हें दूर से देखा कि तुम्हारे हाथ से दहकता हुआ लोहा दहकते हुए कोलों के अंदर गिर गया, लेकिन तुमने बगैर किसी औजार के सहारे वो लोहा निकाल लिया, लेकिन तुम्हारे हाथों पर आग ने ज़रा भी असर नहीं किया। आखिर इसके पीछे माजरा क्या है? तो इस नौजवान ने मुझे बताया कि हुजूर, ये काम करते हुए मुझे बहुत अरसा गुजर गया और अब मेरी फितरत हो गई है और अब मैं आदी हो चुका हूँ। मुझ पर आग थोड़ा बहुत भी असर नहीं करती। मैंने कहा, नहीं, ये वजह नहीं है, ज़रूर तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तो इस नौजवान ने कहा, नहीं हुजूर, यही बात है। तो मैं भी समझ गया कि ये नौजवान ज़रूर मुझसे कोई बात छुपा रहा है। मैंने इसे कहा, तुम जानते हो कि मैं सुल्तान का शाही काजी हूँ। अगर तुमने मुझे कुछ न बताते हुए नाफरमानी की तो मैं तुम्हें ज़िंदान में डाल सकता हूँ। तो इसने कहा, हुजूर, अगर आप सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के महल के अंदर शाही काजी के ओहदे पर तैनात है तो आप मुझे कभी भी जेल के अंदर नहीं डालेंगे। ये एक राज है और अपने राज को छुपाना कोई जुर्म नहीं है, इसीलिए आप बगैर किसी जुर्म के मुझे जेल के अंदर कभी नहीं डालेंगे। इसलिए मैं आपको अपना राज नहीं बताना चाहता। हुजूर, मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं इससे मालूम कर लूँ, लेकिन मैं नाकाम रहा। हुजूर, हैरानी इस बात की है कि आज तक कोई भी बड़े से बड़ा मुजरिम, बड़े से बड़ा आदमी मेरे आगे अपनी ज़बान को बंद नहीं रख सका, लेकिन आज इस 22 साला नौजवान ने मुझे लाजवाब कर दिया। मैं इस नौजवान से मालूम नहीं कर सका हुजूर, मैं इसके सामने हार गया। बाजार के सारे लोगों ने मुझे इस नौजवान के सामने बेबस देखा और मुझे इस बात पर गुस्सा भी आया कि आखिर इसने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। बस हैरत इस बात की है कि आखिर इस सब के पीछे माजरा क्या है। सुल्तान मुअज़्ज़म, हैरत इस बात की है कि एक इंसान पर आग असर क्यों नहीं कर रही थी। आखिर इसके पीछे कोई बड़ा माजरा है और वो इस बारे में आज तक इसने किसी को नहीं बताया। हत्ता कि मैंने बाजार के लोगों से भी मालूम किया तो इन्होंने कहा कि इस नौजवान ने आज तक इस बारे में किसी को नहीं बताया। तो इतने में एक पास खड़े सिपाही ने भी बताया, हुजूर, काजी साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। एक दफ़ा मैं भी इस बाजार से गुजर रहा था तो बाजार के ताजिर इस बात पर हैरत का इज़हार कर रहे थे
کہ آخر یہ نوجوان کس مٹی کا بنا ہوا ہے، آخر اس چھوٹی سی عمر کے اندر اس کے پاس اتنی مہارت کہاں سے آ گئی کہ اس کے بنائے گئے ہاتھ کا خنجر کوئی نہیں بنا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی مہارت سے نوازا کہ اس جیسی مہارت کسی کے پاس نہیں، اور اس کے علاوہ آگ کا اس پر اثر نہ کرنا یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ اور سب سے بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ آج تک کوئی بھی اس کے راز سے پردہ نہیں اٹھا سکا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہو گئے کہ آخر کوئی ایسا نوجوان بھی ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سپاہی کو اپنے پاس بلایا اور اسے کہا کہ اس بازار کے اندر چلے جاؤ اور اس نوجوان کو کہنا کہ کل صبح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تمہیں عدالت کے اندر بلا رہے ہیں، تم دوپہر کے وقت سلطان کی عدالت میں حاضر ہو جانا۔ سپاہی گھوڑے پر سوار ہوا اور جب اس بازار کے اندر پہنچا تو وہ نوجوان وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ بڑا حیران ہوا کیونکہ ابھی ظہر کی نماز کا وقت تھا اور اس کی دکان بند تھی۔ اس سپاہی نے بازار کے دیگر تاجروں سے پوچھا کہ یہ نوجوان کہاں گیا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو ہر دن ظہر کی نماز کے بعد اپنی دکان بند کر کے چلا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں حیران کن بات یہ ہے کہ یہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد بازار کے اندر آتا ہے، اپنی دکان کھولتا ہے اور پھر دکان کھولنے کے بعد کام میں لگ جاتا ہے، اور بازار کے دوسرے تاجر بازار کے اندر پہنچتے ہیں تو یہ آدھی سے زیادہ کام اپنا نپٹا چکا ہوتا ہے اور ظہر کی نماز کے بعد چلا جاتا ہے۔ سپاہی بڑا حیران ہوا اور اس نے پوچھا کہ یہ نوجوان کہاں رہتا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ فلاں گاؤں کے اندر رہتا ہے۔ سپاہی اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اس گاؤں کے اندر پہنچا اور پوچھتا اس نوجوان کے گھر کے دروازے پر جا پہنچا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے محسوس کیا کہ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ تھوڑی دیر اس نے انتظار کیا، پھر سے دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن اس نے دیکھا کہ ابھی تک کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ سپاہی بڑا حیران ہوا اور اس کے بعد اس نے تھوڑا سا دروازے کو ہاتھ لگایا تو وہ دروازہ کھل گیا، اور جب وہ سپاہی حویلی کے دروازے سے اندر داخل ہوا تو وہ تھوڑا سا چند قدم چلا تو اس نے دیکھا کہ سامنے کمرے کے اندر ایک نوجوان اللہ کی عبادت میں اتنا مشغول ہے کہ اسے اس دنیا جہاں کا پتہ نہیں۔ وہ سپاہی بڑا حیران ہو رہا تھا کہ جتنا میں نے دروازے پر دستک دی، دور سے کھڑا آدمی بھی دستک کی آواز سن لیتا، لیکن اس نوجوان کی عبادت کرنے کا انداز اتنا پیارا تھا اور وہ اپنے رب کے ساتھ عبادت میں اتنا مشغول تھا کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ دروازے پر کوئی دستک دے رہا ہے۔ سپاہی کہتا ہے کہ میں آدھے سے زیادہ گھنٹہ کھڑا رہا، لیکن وہ نوجوان سجدے سے نہیں اٹھا۔ آدھے گھنٹے بعد جب وہ سجدے سے اٹھا تو اس نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں سامنے کھڑا تھا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہی سے پوچھا جی حضور، آپ کو کیا مجھ سے کوئی کام تھا؟ تو میں نے اسے بتایا کہ میں بازار کے اندر گیا تو انہوں نے بتایا کہ آپ ظہر کی نماز کے بعد چلے جاتے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا، لیکن آپ کو یہاں اس حالت میں دیکھا تو مجھے اب سمجھ میں آ گیا کہ آپ ہر روز ظہر کی نماز کے بعد اپنی دکان بند کر کے کیوں چلے جاتے ہیں۔ آپ نے اپنے رب سے لو لگا لی ہے، شاید آپ دنیا سے محبت نہیں کرتے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہی نے اسے کہا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کل صبح دوپہر کے وقت تمہیں عدالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا سپاہی پیغام دے کر واپس آ گیا تو جب سپاہی محل کے اندر لوٹا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہی کو کہا کہ یہاں سے بازار تک اتنا زیادہ فاصلہ نہیں ہے، لیکن تم نے اتنی زیادہ دیر کیوں لگا دی؟ تو اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو مکمل ماجرا سنایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہو گئے اور پھر کہا اصل حقیقت کیا ہے کل پتہ چل جائے گا۔ اگلی صبح عدالت لگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ عدالت کے اندر تشریف لائے تو اتنے میں ایک سپاہی نے آ کر بتایا حضور، ایک 22 سالہ نوجوان جو کہ خود کو لوہار بتا رہا ہے وہ آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھ گئے کہ یہ وہی نوجوان ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ اس لوہار کو حاضر کرو۔ جب دوپہر کا وقت ہوا تو قاضی محی الدین دیگر درباری اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی ساتھی بھی عدالت کے اندر جمع ہو گئے، کیونکہ وہ بھی اس حقیقت کو جاننے کے لیے بےتاب تھے
اور خاص طور پر قاضی محی الدین بڑا بےتاب تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے حکم پر وہ نوجوان کٹہرے کے اندر کھڑا ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس نوجوان سے پوچھا، اے نوجوان، قاضی محی الدین نے مجھے بتایا کہ تم آگ کے اندر ہاتھ ڈال کر کوئی بھی چیز نکال لیتے ہو، لیکن آگ تم پر اثر نہیں کرتی، اور میں نے تمہارے بارے میں اتنا بھی سنا کہ تم بڑے عبادت گزار ہو، آدھا دن کام کرتے ہو اور پھر دکان بند کر کے چلے جاتے ہو اور پھر آدھا دن عبادت میں گزار دیتے ہو۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ انسان جتنی بھی عبادت کرے، آگ اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ آخر اس کے پیچھے ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے کہا، حضور بے شک آپ میری جان لے لیں، میری جان آپ پر قربان، لیکن میں اس بارے میں کسی کو نہیں بتا سکتا، یہ میری مجبوری ہے۔ تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تیرے اس راز کی وجہ سے کئی لوگوں کو سبق مل جائے، کیا اس سے بڑی کوئی نیکی ہو سکتی ہے کہ تمہاری وجہ سے کوئی سبق سیکھ لے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی یہ بات اس نوجوان کے دماغ میں بیٹھ گئی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہو گیا۔ قاضی محی الدین بڑا حیران ہوا کہ جس نوجوان سے میں نے اتنی کوشش کے باوجود اس سے کچھ معلوم نہیں کر سکا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے چند لفظوں نے اس کو سب کچھ بتانے پر مجبور کر دیا۔ اس لوہار نے بتایا کہ سلطان معظم، آج سے تقریباً 7 سے 8 سال پرانی بات ہے کہ میں اپنے گاؤں کے اندر رہتا تھا۔ میرے ماں باپ مجھے بچپن میں ہی اس دنیا سے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں نے ساری زندگی ٹھوکریں کھا کر گزاری، اور کبھی محنت کی تو کبھی چوری کی تو کبھی ڈاکہ مار کر اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرتا رہا۔ میرے پاس ایک چونپڑی تھی جس کے اندر میں اکیلا رہتا تھا۔ سلطان معظم، میں اپنے گاؤں کا سب سے برا اور گندا نوجوان تھا۔ سارے گاؤں والے مجھ سے سخت نفرت کرتے تھے، اور ان کی نفرت بھی جائز تھی، کیونکہ میرے اندر کوئی ایسی خاصیت نہیں تھی جس سے گاؤں والے مجھ سے محبت کر سکے۔ سلطان معظم، اسی دوران میری جھونپڑی سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک آدمی نے آ کر خیمہ لگایا۔ اس کی ایک بیوی تھی اور ایک بیٹی تھی۔ حضور، وہ ایک سوداگر تھا اور خانہ بدوش تھا۔ وہ چند دن کسی جگہ خیمہ لگاتا تو چند دن بعد وہ ہجرت کر کے چلا جاتا۔ میری اس سوداگر سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے پڑوسی تھے۔ سوداگر میرے بارے میں ذرا نہیں جانتا تھا، اسی لیے وہ مجھے اپنے دل کا حال بتانے لگا۔ لیکن سلطان معظم، اس کی بیوی اور اس کی بیٹی باپردہ اور حیا والی خاتون تھی، اور میں نے کبھی اس کی بیوی اور بیٹی کو خیمے سے بغیر پردے کے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضور، ایک دن مجھے سوداگر نے باتوں ہی باتوں میں بتایا کہ مجھے شکار کا بہت شوق ہے، تو میں نے اس سے کہا کہ ہمارے گاؤں سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک جنگل ہے جس کے اندر بہت ہی شکاری پرندے ہیں۔ اگر تم اس جنگل میں شکار کے لیے چلے جاتے ہو تو تمہیں شکار کرنے میں بڑا ہی انوکھا مزہ آئے گا۔ جیسے ہی اس نے اس جنگل کے بارے میں سنا، وہ بڑا خوش ہو گیا۔ حضور، میں نے دل میں سوچا کہ جب یہ شکار کی طرف چلا جائے گا تو اس کی بیوی اور بیٹی گھر میں اکیلی ہوں گی۔ میں کسی نہ کسی بہانے سے کچھ لینے یا دینے کے لیے اس کے گھر چلا جاؤں گا اور اس کی بیٹی سے بات کر لوں گا۔ حضور، جب وہ سوداگر گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے شکار کا سامان لے کر نکلا تو پیچھے میں نے پڑوسیوں کی گائے سے چوری سے دودھ نکالا اور دودھ گرم کیا۔ اس میں شہد ملانے کے بعد دودھ کا کٹورا لے کر اس سوداگر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ میں نے باہر سے آواز لگائی، سوداگر صاحب باہر آئے، میں آپ کے لیے دودھ لایا ہوں۔ اس کی بیوی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں نے ہی اس کے شوہر کو شکار کھیلنے کے لیے بھیجا ہے۔ میں ظاہر کر رہا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ سوداگر شکار کھیلنے کے لیے گیا ہوا ہے۔ اندر سے اس کی بیوی نے آواز دی، بیٹا، سوداگر تو گھر نہیں ہے، وہ تو شکار کھیلنے کے لیے چلا گیا ہے۔ میں نے باہر سے آواز دی کہ مہربانی فرما کر آپ باہر آ جائیں اور مجھ سے یہ دودھ کا کٹورا لے جائے۔ میں نے بڑے ہی پیار سے اس کو تیار کیا ہے۔ تو اندر سے اس کی باپردہ خاتون نے کہا، آپ یہ کٹورا خیمے کے دروازے پر رکھ دیں، ہم اس کو اٹھا لیں گے۔ تو میں نے کہا، باہر کوئی نہ کوئی جانور اس دودھ کو خراب کر دے گا، لہٰذا آپ یہ دودھ مجھ سے لے لیں۔
تو اتنے میں سوداگر کی بیوی نے اپنی بیٹی کو کہا، بیٹی تم باہر ہاتھ نکال کر اس نوجوان سے دودھ لے لو۔ حضور، اس سوداگر کی بیٹی نے جب ہاتھ باہر نکال کر مجھ سے دودھ لیا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ سلطان معظم، اس کے گورے گورے ہاتھ اور اتنے نرم و ملائم کہ جیسے وہ شہزادی ہو۔ میں تو اس کے ہاتھ پر ہی مر بیٹھا۔ اب میں دل میں سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسا بہانہ تلاش کر لوں کہ جس سے میں سوداگر کی بیٹی سے ملاقات بھی کر لوں اور اس کا چہرہ بھی دیکھ لوں۔ جس کا ہاتھ اتنا خوبصورت ہے تو وہ خود کتنی خوبصورت ہوگی۔ سلطان معظم، میں اب سوداگر کو مختلف طریقوں سے باہر بھیج دیتا اور پیچھے کچھ نہ کچھ لے کر ان کے دروازے پر پہنچ جاتا، تو کبھی کچھ لینے کی خاطر ان کے دروازے پر پہنچ جاتا، اور اب سوداگر کی بیٹی بھی میری آواز سنتے ہی وہ اپنے ہاتھ باہر نکالتی، اور اگر کوئی چیز لینی ہوتی تو وہ لے لیتی، اور اگر دینی ہوتی تو دے کر چلی جاتی۔ لیکن پھر بھی مجھے کوئی ایسا موقع نہ ملا کہ میں سوداگر کی بیٹی کا چہرہ دیکھ سکوں۔ اب سلطان معظم، میں منصوبہ بنانے لگا کہ کوئی ایسا طریقہ اپنایا جائے جس سے میں سوداگر کی بیٹی کے دل کے اندر جگہ بنا لوں اور اس کے ساتھ دوستی کر کے ملاقات کر لوں۔ لیکن میں جانتا تھا کہ جب گاؤں والوں نے میرے بارے میں سوداگر یا اس کی بیٹی اور بیوی کو بتا دیا تو یہ میرے ساتھ بات کرنا تو دور کی بات، یہ مجھے اپنے خیمے کے قریب بھی نہیں آنے دیں گے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ سوداگر بہت ہی عزت دار انسان تھا۔ سلطان معظم، جب چند ماہ گزر گئے اور میں سوداگر کی بیٹی کو حاصل نہ کر سکا تو اب میری طلب مزید بڑھنے لگی۔ اب میں نے دل میں ٹھان لیا کہ کوئی نہ کوئی ایسا منصوبہ بناؤں گا کہ اس بار سوداگر کی بیٹی کو اپنے جال میں پھنسا کر رہوں گا۔ سلطان معظم، ایک دن میں نے سوداگر کو کہا کہ تمہیں تو شکار کے ساتھ ساتھ پرندے خریدنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، تم جہاں بھی نیا پرندہ دیکھتے ہو چاہے جتنا بھی مہنگا ہو خرید لیتے ہو۔ سوداگر نے کہا، حضور وہ کیسے؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو میں نے کہا کہ آپ سے اتنے دن ہو گئے ہیں، دوستی ہو گئی ہے، آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ سوداگر بڑا خوش ہوا، تو میں نے اس سے کہا کہ فلاں بازار کے اندر پرندوں کی منڈی لگی ہوئی ہے اور وہاں بیپاری بڑے ہی قیمتی پرندے لے کر آئے ہوئے ہیں، تم جاؤ اور وہاں جا کر بہت نیا پرندے خرید لو۔ جیسے ہی سوداگر نے سنا تو وہ تو پاگل ہو گیا۔ وہ پرندوں سے بڑی محبت کرتا تھا اور اسے بہت قیمتی پرندے پالنے کا بہت شوق تھا۔ سوداگر نے اپنے گھوڑا کھولا اور گھر والوں کو بتائے بغیر اسی بازار کی طرف نکل گیا۔ سوداگر نے مجھے جاتے ہوئے آواز لگائی کہ میاں میری بیوی کو بتا دینا کہ میں پرندے خریدنے کے لیے بازار جا رہا ہوں، جلدی لوٹ آؤں گا۔ حضور، میں جانتا تھا کہ وہ بازار بہت زیادہ فاصلے پر ہے اور سوداگر کو آتے ہوئے بہت وقت لگ جائے گا۔ میں نے اس کی بیوی کو نہیں بتایا کہ تیرا شوہر کہاں جا رہا ہے۔ اب میرا منصوبہ ٹھیک سے کام کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تو میں کسی بہانے سے سوداگر کے خیمے کے دروازے پر گیا تو اس کی بیوی نے کہا، اے نوجوان، میرا شوہر صبح سے کہیں گیا ہے اور اس کا کچھ پتہ نہیں، کیا تم جانتے ہو وہ کہاں گیا ہے؟ تو میں نے سوداگر کی بیوی کو کہا کہ تیرا شوہر تو صبح شکار کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ میں نے سوداگر کی بیوی سے جھوٹ بولا۔ سوداگر کی بیوی بڑا حیران ہوئی اور کہا کہ اگر وہ شکار کھیلنے جاتا تو ہمیں بتا کر ضرور جاتا۔ میں نے اسے کہا شاید وہ جلدی میں تھا اسی لیے وہ آپ کو بتا نہیں سکا۔ میں نے اس کو جنگل کی طرف جاتے ہوئے دیکھا اور اب تک تو اسے واپس آ جانا چاہیے، کہیں اس کے ساتھ کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا۔ یہ سن کر سوداگر کی بیوی رونے پیٹنے لگ گئی اور کہا کہ آج صبح میں گر گئی اور میری ٹانگ میں زخم ہو گیا، اب میں اپنے شوہر کو کیسے تلاش کرنے کے لیے جاؤں گی؟ میں نے اس کی بیوی کو کہا تم صبر کرو، تیرا شوہر واپس آ جائے گا۔ تو سوداگر کی بیوی نے کہا اس نے آج سے پہلے اتنی زیادہ دیر کبھی نہیں لگائی اور وہ بتائے بغیر کبھی بھی نہیں گیا، ضرور کوئی مسئلہ ہوگا۔ تو اس کی بیٹی نے کہا اماں جان، میرا نقاب مجھے دے دو، میں اپنے باپ کو تلاش کرنے کے لیے جاتی ہوں۔ تو سوداگر کی بیٹی نے کہا بیٹی تم اکیلی کیسے جاؤ گی؟ اتنا بڑا جنگل ہے اور تم نے جنگل دیکھا بھی نہیں، تم اپنے باپ کو کیسے تلاش کرو گی؟ تو سوداگر کی بیٹی نے کہا کہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں، ہو سکتا ہے میرے بابا کسی مشکل میں ہو۔ تو اتنے میں سوداگر کی بیوی نے کہا بیٹا کیا تم میرے شوہر کو تلاش کرنے کے لیے جا سکتے ہو؟
تو میں نے سوداگر کی بیوی کو کہا، میں آپ کی شوہر کی خاطر اور اس کی دوستی کی خاطر اپنی جان دے سکتا ہوں، لیکن مجھے بھی جنگل میں اکیلے ڈر لگتا ہے، میں آج تک اس جنگل کے قریب بھی نہیں گیا۔ تو اتنے میں سوداگر کی بیٹی نے کہا، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، میں جنگلوں میں گھوم پھر چکی ہوں اور جنگل میں اپنے باپ کو میں تلاش کر لوں گی، لیکن تم میرے ساتھ چلو۔ حضور پچھلے 5-6 ماہ سے میں ان کے دل میں جگہ بنا چکا تھا، اور سوداگر کی بیٹی اور بیوی نے مجھ پر بھروسہ کر لیا، اور ہم اپنے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور اس جنگل کی طرف سفر شروع کر دیا۔ گھوڑے دوڑتے ہوئے جا رہے تھے، لیکن سوداگر کہیں نظر نہ آیا۔ سوداگر کی بیٹی بڑی پریشان ہوئی کہ میرے بابا تو کہیں نظر نہیں آ رہے، اور جب اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جنگل کتنا وسیع ہے اور میرے بابا کہاں ہوں گے، تو میں نے اس سے کہا کہ فلاں طرف سے مختلف پرندوں کی آوازیں آ رہی ہے، چلو اس طرف تیرے بابا کو تلاش کرتے ہیں۔ سلطان معظم میں اس لڑکی کو گہرے گھنے جنگل کے اندر لے گیا۔ اب میں نے دیکھا کہ اس جگہ کوئی نہیں آ سکتا، تو میں نے اپنے گھوڑے کو روک دیا۔ تو مجھے دیکھ کر سوداگر کی بیٹی نے بھی گھوڑے کو روکا۔ میں اپنے گھوڑے سے اترا تو سوداگر کی بیٹی بھی اپنے گھوڑے سے اتری اور کہا، میرے بابا کہیں نظر نہیں آ رہے، کہیں میرے بابا کو کسی وحشی جانور نے نقصان تو نہیں پہنچایا ہوگا۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا، تم پریشان نہ ہو، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تیرے بابا جنگل میں آئے ہی نہیں تھے، تو اسے وحشی جانور کیا نقصان پہنچائے گا۔ یہ سن کر وہ لڑکی بڑی حیران ہو گئی اور کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے اسے کہا کہ میں نے صرف تمہیں جنگل میں لانے کی خاطر اتنا بڑا جھوٹ بولا، کیونکہ مجھے صبح سوداگر نے بتایا تھا کہ میری بیوی کے گرنے کی وجہ سے اس کے ٹانگ میں چوٹ لگ گئی، اور میں جانتا تھا کہ اس منصوبے میں میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا، اس لیے میں نے تیرے باپ کو فلاں بازار کے اندر بھیج دیا، اور وہ کافی فاصلے پر تھا، اور میں نے اسے بتایا کہ فلاں بازار کے اندر پرندوں کے بیپاری موجود ہے، اور وہ اتنا شوقین ہے کہ وہ تمہیں بتائے بغیر ہی چلا گیا، اور میں نے تمہیں کہا کہ وہ جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے آیا ہے، لیکن ان سب کے پیچھے صرف تمہیں اس جنگل میں لے کر آنا تھا۔ اب تم اپنے منہ سے نقاب اتارو اور میری خواہش پوری کر دو، ورنہ میں تمہیں ابھی تار تار کر دوں گا۔ یہ سن کر لڑکی بہت پریشان ہو گئی اور کہا، اے نوجوان، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم مجھ پر اتنا بڑا ظلم نہ کرو، تم مجھے جانے دو، اللہ سے ڈرو۔ میں نے اسے کہا، اے بیوقوف لڑکی، یہ موقع پانے کے لیے میں نے 5 ماہ انتظار کیا، آج تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں جانے دو؟ آج تیرے جسم سے لذت حاصل کیے بغیر میں تمہیں نہیں جانے دوں گا، تم میری خواہش پوری کر لو، اور اس بات کا ذکر میں کسی سے آگے نہیں کروں گا، اور گاؤں میں بھی کسی کو خبر نہیں ہوگی کہ تم میرے ساتھ اکیلے جنگل میں آئی تھی۔ یہ سن کر لڑکی نے کہا کہ بے شک میں اپنا گناہ گاؤں والوں سے تو چھپا لوں گی، لیکن اوپر جو میرا رب دیکھ رہا ہے، ان سے کون چھپائے گا؟ تو میں نے اسے کہا، میں کچھ نہیں جانتا، تم میری خواہش پوری کرو، ورنہ مجھے زبردستی کرنا پڑے گی۔ تو یہ سن کر اس لڑکی نے کہا، اے نوجوان، میں نے ساری زندگی کسی نامحرم کو نہیں چھوا، ساری زندگی میں نے پردے میں گزار دی، اور اگر اس بات کی خبر میرے بابا کو ہو گئی کہ تم نے میری عزت برباد کر دی، تو وہ خودکشی کر لے گا، اور میری ماں بھی خودکشی کر کے مر جائے گی، اور جب میری ماں اور میرے ماں باپ دونوں مر جائیں گے اور میری عزت لوٹ جائے گی، تو پھر میں جی کر کیا کروں گی؟ چند لمحوں کی خاطر تم 3 زندگیاں کیوں برباد کرنے پر تل گئے ہو؟ کیا تمہارے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے؟ سلطان معظم، پہلے اس کی کسی بات کا مجھ پر اثر نہیں ہو رہا تھا، لیکن پھر اس کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکلے کہ جسے سن کر میں سکتہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر تو میں سجدے میں گر گیا۔ اس کے بعد میں نے اس لڑکی کو کہا، تم مجھے معاف کر دو، میں بہت زیادہ بہک گیا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کیا کرنے جا رہا تھا۔ میں نے لڑکی کو کہا، تم گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ لڑکی گھوڑے پر سوار ہوئی اور میں اپنے گھوڑے پر بیٹھا، اور سیدھا میں نے گھوڑا اپنے گھر کی طرف دوڑا دیا۔ اب لڑکی پیچھے اور میں آگے۔ سلطان معظم اس لڑکی کو چھوئے بغیر اتنے بڑے گھنے جنگل سے میں اسے اپنے گھر بحفاظت لے آیا، اور اس بات کی کسی کو خبر نہیں ہوئی کہ وہ لڑکی جنگل میں میرے ساتھ اکیلی گئی تھی۔ سلطان معظم، جب وہ لڑکی اپنے گھر کے دروازے پر پہنچی
تو اس کے ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہوئے اور اس نے اپنے اللہ سے دعا مانگی، اے میرے رب اس نوجوان پر دوزخ کی آگ حرام کر دے۔ اے میرے رب اگر یہ چاہتا تو اتنے بڑے گھنے جنگل کے اندر اتنی حسین و جمیل لڑکی کو دیکھ کر اپنی خواہشات پوری کر سکتا تھا، لیکن اے میرے رب صرف تیرے ڈر سے اس نے اپنی خواہش کو ترک کر دیا۔ پھر اس لڑکی نے کہا، اے میرے رب تجھے اپنی خدائی کا واسطہ تو اس نوجوان پر نہ صرف دوزخ کی آگ حرام کر دے بلکہ اس دنیا کی آگ بھی حرام کر دے۔ سلطان معظم پھر میں اس لڑکی سے دعائیں لیتا ہوا گھر چلا گیا۔ میری تو اس وقت زندگی ہی بدل گئی، ایسے لگتا تھا کہ میں کسی جہنم سے نکل کر جنت میں آ گیا ہوں۔ مجھے دلی طور پر بہت سکون مل رہا تھا، حالانکہ جس لمحے کو پانے کے لیے میں نے اتنا انتظار کیا، لیکن اب مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ شاید اس لڑکی کو پانے کے بعد بھی اتنی خوشی نہ ہوتی۔ سلطان معظم اس کے بعد میں نے اس جگہ سے اپنی جھونپڑی اکھاڑی، اپنے قیمتی سامان لیا اور اس گاؤں سے ہجرت کر گیا، کیونکہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں اس لڑکی کا سامنا کر سکوں۔ سلطان معظم میں ہجرت کرتا کرتا اپنے اس گاؤں کے اندر پہنچا۔ میں نے وہاں اپنا خیمہ لگایا اور وہیں آباد ہو گیا۔ سلطان معظم ایک دن میں بازار کے اندر کچھ خریدنے کے لیے آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا بزرگ جو کہ لوہار کا کام کر رہا تھا۔ میں اس کو دیکھ کر سوچنے لگا کہ اگر یہ کام میں کرنا شروع کر دوں تو میں اتنا کما لوں گا کہ میں اپنے 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کر لوں گا۔ میں اس بوڑھے لوہار کے پاس گیا اور کہا، حضور کیا آپ مجھے یہ کام سکھائیں گے؟ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، بیٹا یہ کام بڑا مشکل ہے، آگ کے ساتھ کھیلنا پڑتا ہے، لوہے کو توڑنے کے لیے جان لگانی پڑتی ہے۔ میں نے اس سے کہا، بابا جان میں جان لگاؤں گا، آپ میرے ساتھ تھے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ سلطان معظم اس بوڑھے لوہار کے پاس میں 1 سال تک وہ کام سیکھتا رہا۔ 1 سال بعد اس بوڑھے لوہار کی موت ہو گئی اور اس نے مرتے وقت مجھے کہا تھا، بیٹا میری یہ دکان آج سے تیری ہو گئی، میں اس دنیا میں اکیلا تھا اور اب اکیلا ہی جا رہا ہوں، میرا جتنا بھی سب کچھ ہے وہ تمہارے پاس ہے، ان سب کے مالک تم ہو۔ سلطان معظم لوہار کا گھر بڑا ہی خوبصورت تھا، وہ گھر بھی میرا ہو گیا اور لوہار کی دکان بھی میری ہو گئی۔ میں کام بہت اچھے طریقے سے سیکھ چکا تھا اور میں نے اپنے کام شروع کر دیا۔ اور سلطان معظم میں نے جب اپنے ہاتھ سے پہلا خنجر تیار کیا تو وہ میرا خنجر بازار میں موجود دیگر خنجروں سے 10 گنا زیادہ قیمت پر بکا۔ اس دن مجھے احساس ہو گیا کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی خوبی ڈال دی اور اسی کے ذریعے میں بہت عزت کما لوں گا۔ اس کے بعد سلطان معظم ایک دن میں کام کر رہا تھا تو اچانک میرے ہاتھ سے پگھلا ہوا لوہا گرا جو کہ میں نے اوزار سے پکڑا ہوا تھا اور وہ آگ میں دوبارہ گر گیا۔ تو میں نے کسی خیال میں بیٹھے ہوئے وہ لوہا اوزار کے بغیر نکالنا چاہا اور وہ میں نے آگ میں ہاتھ ڈال کر نکال لیا، لیکن حیرانی مجھے اس وقت ہوئی کہ جب آگ نے میرے ہاتھ پر ذرا بھی اثر نہیں کیا۔ میں بڑا حیران ہو گیا اور مجھے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسی وقت دکان بند کی کیونکہ بے چینی سے مجھ سے کام نہیں ہو رہا تھا۔ میں بڑا حیران تھا کہ آخر آگ نے مجھ پر اثر کیوں نہیں کیا، حالانکہ جن خیالوں میں نے آگ کے اندر ہاتھ ڈالا میرا پورا ہاتھ جل جاتا، لیکن مجھے تو کچھ بھی محسوس نہیں ہوا۔ میں رات کو گھر لوٹا، میں نے وضو کیا، نماز ادا کی اور سجدے میں رو رہا تھا کیونکہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو اتنے میں میرے دماغ میں خیال آیا کہ اے نوجوان، یہ اس لڑکی کی دعا نے اثر کر دیا کہ اس نے جب دعا مانگی تھی تو اس وقت آسمان ہلا اور اس نے دعا مانگی تھی کہ اے میرے مالک اس نوجوان پر نہ صرف دوزخ کی آگ حرام کر دے بلکہ اس دنیا کی آگ بھی حرام کر دے۔ اور اسی وجہ سے سلطان معظم اس وقت سے لے کر آج تک میں آگ کے اندر ہاتھ ڈالتا ہوں تو آگ مجھ پر اثر نہیں کرتی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران و پریشان ہو گئے اور سارا دربار تالیوں سے گونج اٹھا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو 1000 سونے کے سکے انعام میں دیے اور پھر وہ نوجوان چلا گیا اور یہ راز سامنے آ گیا کہ آخر وہ نوجوان جب آگ میں ہاتھ ڈالتا تھا تو اس پر آگ اثر کیوں نہیں کرتی تھی۔ مزید ایسی سبق آموز واقعات اور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔
اللہ حافظ.